हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। आज मैं आप सबके लिए हॉरर नॉवेल लेकर आई हूँ जिसका नाम है इश्क बरक़ैस। और ये नॉवेल शगुफ्ता इरम दुरानी का है। तो चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये आंखें भीगी हुई थीं, इसका दिल रो रहा था। इसका खूबसूरत चेहरा मुरझाए हुए पत्ते की तरह जर्द और जज्बात से आरी था। आज फिर से नवेद ने इसका दिल दुखाया था। इसकी प्यार को ठोकर मारकर चला गया था। काश वो अर्शी का दिल खोलकर देख सकता कि वो नवेद से किस कदर टूटकर प्यार करती है। अर्शी के जज्बात की ज़रा बराबर परवाह न करते हुए वो ये कहकर चला गया, अर्शी प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, प्लीज़ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और अर्शी जिसके दिल में नवेद के लिए बेलौस मोहब्बत का समंदर ठठाए मार रहा था, खामोशी की तस्वीर बनी खड़ी रही। इसके ज़बान से एक जुमला भी अदा ना हो सका। हाँ, अलबत्ता इसकी आंखों से आंसू ज़रूर बरसे जो चीख चीख कर नवेद की बेवफाई पर बीन कर रहे थे। वो अर्शी जिसने नवेद के साथ अपना खुशगवार बचपन बताया था, वो अर्शी जिसे बचपन से ही नवेद के नाम से मंसूब कर दिया गया था, जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा नवेद की यादों से सजाया था, जिसके जिस्म में नवेद के नाम की सांसें चलती थीं, जिसकी आंखों में नवेद था। आखिर कैसे वो भुला देती इस नवेद को जो खुद से ज़्यादा अर्शी को चाहता था, जिसने अर्शी से मोहब्बत के अहद पैमान किए थे, जिसने कभी अर्शी के वजूद को बुरी नज़र से ना देखा था और हमेशा ये वाहिलाना मोहब्बत भरी नज़रें पाकीज़गी के पानी में धोकर इसके वजूद पर डालता था। वो इतना बदल क्यों गया? इतना बेपरवाह, इतना लाताल्लुक़ और इतना बेवफा कैसे हो गया? जो भी था, अर्शी का दिल तो टूट गया था, करची करची हो गया था। पहले तो नवेद की बातों को मजाक समझी, लेकिन जब नवेद ने इसे ये कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ अर्शी मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, तो अर्शी चूँकि बगैर ना रह सकी। और जब इसने नवेद की आंखों में सच्चाई पढ़ने की कोशिश की तो इसने नज़र झुका दी। अर्शी और नवेद दोनों कज़न थे, पहले गांव में रहते थे, 3 साल पहले ही शहर आए थे। अर्शी और नवेद ने इकट्ठे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और एक ही डिपार्टमेंट में रहने लगे। इनका प्यार मिसाली था, सबको मालूम था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और मुस्तकबिल में एक दूसरे के जीवन साथी भी बनने वाले हैं। 1 माह पहले नवेद अपने आबादी गांव में अपने एक दोस्त से मिलने गया था। वहां से वापस आने के बाद नवेद कुछ उखड़ा उखड़ा और परेशान सा रहने लगा। इसका दिल किसी काम में नहीं लगता था। वो नवेद जो यूनिवर्सिटी का एक शौक और चंचल और नुमाया स्टूडेंट था, अब हर वक्त बुझा बुझा सा रहता था। ये बात यूनिवर्सिटी के अलावा इसके घर वालों ने भी महसूस की, लेकिन वो किसी से कुछ ना कहता सिवाय इसके कि कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों ने इसे मज़ीद खुरेदना छोड़ दिया, लेकिन अर्शी इसकी परेशानी में इसे तन्हा छोड़ने वाली नहीं थी। वो नवेद से हर वक्त पूछती, नवेद मुझे बता दो आखिर बात क्या है, देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? और नवेद बेजार होकर इससे दूर चला जाता, जैसे इससे पीछा छुड़ाना चाहता हो। अर्शी इसकी बेरुखी बर्दाश्त न कर पाती, इसलिए वो हर वक्त साई की तरह नवेद के साथ रहने लगी और इससे पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। एक बात जो इसने ख़ास तौर पर महसूस की थी कि जब भी वो नवेद के करीब होती, कोई अनदेखी हस्ती इसे नुकसान पहुंचाने के डर पर होती, लेकिन किसी वजह से वो कुछ ना कर पाती। इसे वाज़ेह तौर पर महसूस होता जैसे कोई इसे खूंखार अंदाज से घूर रहा है। नवेद बाकी अर्शी से दूर रहना चाहता था। जब भी अर्शी इसके साथ होती, एक अनजाना सा खौफ इस पर तारी रहता, जैसे अभी कोई खूंखार जानवर आकर इसे चीर-फाड़ कर रख देगा। आज इतवार था। अर्शी अपने बेड पर बेसुध पड़ी थी। इसे नवेद की परेशानी और बेरुखी का सिरा नहीं मिल रहा था। वो बार बार परेशानी से करवटें बदल रही थी। सारा दिन इसने यही सोचने में गुजार दिया कि नवेद की परेशानी कैसे दूर करें। शाम के वक्त इसके दरवाजे पर दस्तक हुई और इसकी अम्मी परेशानी के आलम में अंदर आई। आए अम्मी, क्या बात है, खैरियत? अर्शी ने उनकी परेशानी देखते हुए पूछा। वो बेटा वो इसकी अम्मी को समझ नहीं आ रही थी कि वो बात कैसे करे। क्या बात है अम्मी? अर्शी ने फिर से पूछा। बेटा वो नवेद, क्या हुआ नवेद को बताए ना? अर्शी ने बेकरारी से पूछा। नहीं बेटा कुछ नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या? बेटा अभी नवेद की अम्मी के फ़ोन आया था
نوید نے منگنی توڑ دی اور انگوٹھی بھی بھجوا دی ہے۔ کیا منگنی توڑ دی؟ عرشی نے حیران ہوتے ہوئے دہرایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ بیٹا صبر کرو، اس کی امی نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ عرشی ساکت سی ہو گئی۔ بیتے دنوں کے خوشگوار واقعات اور لمحات جو نوید کے ساتھ اس نے گزارے تھے اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ نوید کے لیے وہ اپنے خدا سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، جس کی چھوٹی سی پریشانی سے وہ دل برداشتہ ہو کر آنکھیں بھگو دیتی۔ اس نے اپنے جسم پر پڑی کتاب کھولی جس میں اوپر ہی نوید کی تصویر پڑی تھی۔ اس نے تصویر اپنے نظر کے سامنے پکڑی اور نم آلودہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ تصویر پھاڑنے لگی تھی کہ اچانک اس کے ضمیر سے آواز آئی، تصویر تو پھاڑ دو گی لیکن دل کا کیا کرو گی؟ کیا دل سے نوید کو نکال پاؤ گی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر تصویر کو کتاب میں دوبارہ رکھ کر پرس اٹھایا، جوتے پہنے اور باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شام کو نوید کسی پارک میں جاتا ہے۔ پارک پہنچ کر نوید کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہ ہوئی۔ نوید ایک کونے میں بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جو ہی نوید نے اس کی طرف دیکھا، ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ یو چیٹر، تم نے تو منگنی توڑ دی اور بے فکر ہو گئے، لیکن میری زندگی تو تباہ کر دی نا تم نے۔ اب بتاؤ مجھے اس پیار کا حساب کون دے گا جو میں نے تم سے کیا؟ میں کیسے بھلاؤں گی تمہیں؟ تمہارا جھوٹا پیار، بولو جواب دو، میں کیسے بھلاؤں گی؟ عرشی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوید کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بھوجل قدموں سے عرشی کے قریب آیا۔ مجھے بھلانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھٹائیں مار رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف چل دیا، جبکہ عرشی وہیں بیٹھ کر بھیگی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ سنا ہے پیار، محبت، الفت، چاہت، یہ سب ایک ہی پہلو کے چار نام ہیں، لیکن عشق ان سے قطعاً مختلف ہے۔ محبت میں جسم پگھلتا ہے، دل روتا ہے، لیکن عشق میں روح جلتی ہے، اور عرشی کی کیفیت بھی یہی تھی۔ اس کی روح سلگ رہی تھی کیونکہ اسے نوید سے عشق ہو چلا تھا۔ وہ گھر آ گئی اور ساری رات روتی رہی۔ رات کے 2 بجے تہجد پڑھی اور خدا سے دعا کرتی رہی، نہیں نوید نہیں، خدا کی قسم میری روح میرا جسم چھوڑ دے گی لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اور وہ وہیں جائے نماز پر سو گئی۔ آج یونیورسٹی میں عرشی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 3 چھٹیوں کے بعد آج آئی تھی۔ دوسری طرف نوید بھی خاموش اور بجھا بجھا سا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی رنگت سرد مائل ہو رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ تیسرا پیریڈ ختم ہوا تو سب باہر نکل آئے۔ عرشی نے ایک انچتی سی نظر نوید پر ڈالی جو دنیا مافیا سے بے خبر کاغذ پر بال پین سے عجیب آڑی ترچھی لائنیں لگا رہا تھا اور باہر نکل گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی اس نے لان میں گزاری تھی کہ کلاس روم سے چیخو پکار کی آوازیں سن کر چونکی۔ عرشی جو نوید کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی فوراً اٹھی اور کلاس روم کے پاس جا پہنچی۔ وہاں اب تک اسٹوڈنٹ کا جم غفیر جمع ہو گیا تھا، لیکن جو منظر سامنے تھا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ تھا۔ کلاس میں نوید کرسی پر بیٹھا خوف و شدت سے کانپ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے، جبکہ فرزین جو نوید کی کلاس فیلو تھی اسے کوئی نادیدہ ہستی زمین پر بار بار اٹھا رہی تھی اور گرا دیتی تھی۔ فرزین کے ہاتھوں، پیشانی اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ فضا میں کسی نادیدہ ہستی کی بھیانک کہکے گونج رہے تھے۔ نوید نے جب اسٹوڈنٹ کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اسٹوڈنٹ جو پہلے ہی خوفزدہ تھے نوید کو آگے بڑھتا دیکھ کر منتشر ہو گئے۔ عرشی یہ منظر دیکھنے میں مہو تھی۔ نوید کے باہر آتے ہی اس کی ٹکر نوید سے ہوئی، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ نوید عرشی کو حسرت و غم سے دیکھنے لگا، جیسے اسے کہہ رہا ہو، بس دیکھ لیا خود تم نے اپنی آنکھوں سے۔ نوید نے مزید وہاں کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھا اور گھر چلا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کی گئی تو کوئی واضح وجہ سامنے نہ آئی۔ آفتاب جو ساتھ ہی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اس نے بتایا کہ کلاس روم میں سوائے نوید کے کوئی نہیں تھا۔ فرزین ہاتھ میں چپس کے پیکٹ لیے نوید کو اکیلا پا کر اندر آ گئی اور نوید کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہم سب یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ فرزین ہے ہی ایسی آزاد خیال لڑکی کہ
کوئی لڑکا اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسری طرف نوید اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر جانے لگا کہ فرزین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگی، نوید کیا بات ہے، اب تو تمہاری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی اسے مارنے پیٹنے لگی۔ فرزین کا جسم کتنی بار ہوا میں بلند ہوا اور نیچے گرا، لیکن میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسے مارنے والا نوید نہیں تھا۔ نوید تو خود گھبرا گیا تھا اور اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن عرشی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگ نوید سے خوف کھانے لگے، اس سے دور رہنے لگے، جبکہ نوید بیچارہ بے حس اور حسرت و یاس کی تصویر بن گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ دوسری طرف عرشی تھی جو روز 5 وقت کی نماز میں نوید کے لیے دعا مانگتی تھی۔ اسے معاملہ کچھ حد تک سمجھ آ چکا تھا۔ وہ اب نوید کو پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منگنی کے بعد جتنے رشتے بھی آئے اس نے ٹھکرا دیے۔ گھر والوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن وہ کچھ لکھ رہی تھی کہ اس کی امی آئیں اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، بیٹا گاؤں سے کارڈ آیا ہے، سلطان کی شادی ہے، تم چلو گی نا؟ اوہ اچھا جی ضرور چلوں گی، کب ہے شادی؟ عرشی نے پوچھا۔ کل بارات ہے اور پرسوں ولیمہ ہے، تم پیکنگ کر لو، ہم آج شام نکلیں گے، امی نے کہا۔ اچھا جی امی ٹھیک ہے، میں ذرا نادیہ کو میسج کر کے درخواست کا کہہ دوں؟ ہاں بالکل، اور امی چلی گئیں، جبکہ عرشی نادیہ کو فون کرنے لگی۔ گاؤں بالکل پہلے کی طرح تھا، خوبصورت، سر سبز و شاداب۔ عرشی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کا دل سہانی یادوں کے تصور میں ابھر آیا۔ وہ پل، وہ لمحے جو اس نے نوید کے ساتھ اس گاؤں میں گزارے تھے۔ وہ دونوں سارا دن گاؤں کی کچی گلیوں اور سڑکوں پر کھیلتے کودتے رہتے تھے۔ کتنی معصوم خواہشات اور کتنی معصوم محبت تھی ان کی، جسے نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد عرشی یادوں کے بھنور سے نکل آئی، کیونکہ گاڑی رک چکی تھی اور سلطان کا گھر سامنے تھا۔ گھر کو بڑی سادگی اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عرشی اپنے والدین کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف رونق آ گئی۔ سب گھر والوں نے ان کا پر استقبال کیا۔ عرشی مسکرا کر ان کی محبت کا جواب دیتی رہی۔ گاؤں میں اب بھی یہ رواج ہے کہ جس کے گھر میں شادی ہو وہاں خاندان اور محلے کے افراد کئی دن پہلے سے بسیرا کر لیتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ یہی حال سلطان کے گھر کا تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ انہی میں عرشی کے بچپن کی ایک سہیلی شاہدہ بھی تھی، جس نے جو ہی عرشی کو دور سے دیکھا اور فوراً دوڑتی ہوئی آئی۔ او عرشی کیسی ہو؟ تم سناؤ کیا حال ہے؟ عرشی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ تو شہر جا کر بھول ہی گئے بھائی، شاہدہ نے شکوہ کیا۔ ارے نہیں یار، تم لوگوں کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ اچھا اور سناؤ گاؤں کے کچھ حالات وغیرہ، اور شاہدہ اسے مختصر گاؤں کے بارے میں بتانے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ وہ تمہارا عاشق کیسا ہے؟ شاہدہ نے شرارتاً پوچھا۔ کون ہے؟ ارے بھائی وہی نوید، تمہارا منگیتر، اور کون؟ او اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے، عرشی نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب ٹھیک ہے؟ شاہدہ نے پھر سے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے نا۔ اچھا کوئی اور بات کرو، عرشی نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو اس کا نام آتے ہی تم کھل اٹھتی تھی اور اس کی باتیں کرتے نہیں تھکتی تھی، اور اب آخر بات کیا ہے؟ شاہدہ نے اسے گھریدا۔ کوئی بات نہیں شاہدہ، پلیز تم کوئی اور بات کرو نا۔ اچھا بھائی جیسے تمہاری مرضی، ویسے نوید ہے بڑا عجیب انسان۔ کیا مطلب؟ عرشی نے پوچھا۔ دیکھو نا اس دن فیروز سے ملنے اس کے گھر آیا، سارا دن گاؤں کی سیر کی اور رات کو کسی کو بن بتائے پرانے کنویں پر جا پہنچا، اور صبح فیروز سے ملے بغیر واپس چلا گیا۔ پرانا کنواں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شاہدہ؟ کسی نے اسے روکا نہیں؟ عرشی نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ ارے بھائی تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو؟ نوید اسی گاؤں کا باسی ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کنویں پر اسیر ہیں، اور بھلا رات کے 2 بجے کون چاہتا ہے کہ وہ کنویں پر جا پہنچے گا؟ شاہدہ نے کہا۔ رات 2 بجے؟ وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ نوید ہی تھا؟ یقین تو ہمیں بھی نہیں تھا، لیکن صبح فیروز نے کنویں کے پاس نوید کا شناختی کارڈ پڑا دیکھا اور فوراً شہر اس کی خیر خبر کے لیے رابطہ کیا تو نوید نے خود اقرار کیا کہ وہ رات کنویں پر گیا تھا۔ اوہ اچھا، عرشی نے سوچتے ہوئے کہا۔
اب تم تو جانتی ہو ارشی کہ پرانے کنویں کے قریب تو رات کو کتے بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہاں جن بھوت گھومتے پھرتے ہیں۔ اور نوید حقیقت جانتے ہوئے بھی ابھی شاہدہ بول ہی رہی تھی کہ اس کی ماں نے آواز دی، شاہدہ ذرا ادھر آنا۔ اور شاہدہ میں ابھی آتی ہوں کہہ کر چلی گئی، جبکہ ارشی کچھ سوچنے لگی۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے، شاہدہ نے خود سے کہا اور ساتھ ہی کانپ کر رہ گئی، کیونکہ وہ پرانے کنویں کا خیال آتے ہی رونگتے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پرانا کنواں گاؤں کے ایک طرف واقع تھا، جس کے کنارے پر برگد کا ایک پرانا درخت کھڑا تھا۔ ہندوؤں کے زمانے میں یہاں عورتیں آ کر پوجا پاٹ کرتی تھیں اور اپنے ہیرے جواہرات کنویں کی عمیق گہرائی میں پھینک دیتی۔ وہ درخت کو اپنا بھگوان مانتی اور شکرانے کے طور پر اپنے زیورات کنویں میں پھینک دیتی۔ جب یہاں مسلمان آئے تو انہوں نے کنویں کی گہرائی میں سونا تلاش کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر انہیں سونے کی کوئی چیز نہ ملی۔ کنویں کو ختم کر کے یہاں آبادی کرنے کے بارے میں سوچا گیا، اس مقصد کے لیے کہ زمیندار نے پہلے برگد کے درخت کو کاٹنے کے لیے مزدوروں وغیرہ بلائے، لیکن جیسے ہی آرا درخت کے تنے پر چلتا وہاں سے خون نکل آتا، جسے دیکھ کر مزدور ڈر گئے اور درخت کاٹنے سے انکاری ہو گئے۔ کنویں کو بند کرنے کے لیے اسے مٹی سے بھر دیا گیا، لیکن دوسرے دن کنویں میں مٹی کے بجائے زہریلے کیڑے بھرے ہوئے ملے، جو انا فنا رینگتے ہوئے قریبی آبادی میں گھس گئے تھے، اور ہر گھر میں اتنی بیماریاں پھیلی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مرنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زمیندار نے کنویں اور درخت کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد اس جگہ کو پر اسرار اور عصیب زدہ سمجھا جانے لگا۔ وہاں رات کو کئی دفعہ گاؤں کے لوگوں نے عجیب و خلقت مخلوق دیکھی تھی۔ گاؤں کا کوئی کتا بھی اگر رات کو کنویں کے کنارے سوتا تو صبح مرا ہوا ملتا، اس لیے کنویں کی دہشت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے اکثر عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ غرض وہ جگہ بھاری سمجھی جانے لگی اور لوگوں نے وہاں شام کے بعد جانا ترک کر دیا۔ نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر نوید کنویں پر رات کے 2 بجے اکیلا چلا گیا۔ کنویں سے سب خوف کھاتے تھے سوائے مائی بختو کے، جو کنویں سے پورے 20 گز دور گاؤں کی گلی میں سفید چادر زمین پر ڈالے بیٹھی رہتی تھیں۔ ایک تکیہ، ایک تسبیح اور ایک جائے نماز ہی اس کی کل کائنات تھی۔ لوگ اسے خدا ترسی میں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ مائی بختو کے گرد سارا دن لوگوں کا جم غفیر رہتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں خدا نے اتنی شفا دے رکھی تھی کہ وہ جس کو بھی دعا دیتی وہ خوشحال ہو جاتا اور ہر قسم کی بیماری اور تنگی ختم ہو جاتی۔ ارشی مائی بختو کی دل سے عزت کرتی تھی۔ ارشی نے ہوش سنبھالتے ہی مائی بختو کی وہیں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے دیکھا۔ مائی بختو دبلی پتلی ادھیڑ عورت تھی۔ ان کے چہرے سے ہمیشہ نور ٹپکتا تھا۔ وہ سارا دن تسبیح ہاتھ میں لیے کنویں کو گھورے جاتی۔ اگر کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تو وہ فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے سے ہٹا دیتی تھیں اور دوبارہ کنویں پر نظر گاڑ دیتی۔ لوگوں کو یقین ہو چلا تھا کہ مائی بختو کا کوئی تعلق اس کنویں سے ضرور ہے، کہ وہ رات کو بھی وہاں جانے سے نہیں گھبراتی۔ آج ارشی نے واپس شہر جانا تھا۔ جب گاڑی مائی بختو کے ٹھکانے کے سامنے سے گزرنے لگی تو ارشی نے فوراً گاڑی کو رکوائی اور گاڑی روکتے ہی نیچے اتری اور مائی بختو کے قریب جا کر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اس نے مائی بختو کے 7 گھنٹے پکڑ لیے۔ مائی بختو جو ارشی کی آمد سے قطعی بے خبر کنویں کو دیکھنے میں مہو تھی، تسبیح کے دانے تیزی سے پڑھنے لگی۔ اماں خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے اماں، میرا نوید۔ بس! مائی بختو کی گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ ان کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے آنکھوں کا زاویہ بدلا اور ارشی کی آنکھوں کے بغور دیکھتے ہوئے کہا، تیری آنکھوں میں محبت نہیں، پیار نہیں، بلکہ عشق ہے۔ وہ تجھ سے تیرا عشق نہیں چھین سکتی۔ جا، خدا تیری مدد کرے گا۔ اور سن، ہار کبھی مت ماننا، ہمت کبھی مت ہارنا، جا، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ مائی نے ارشی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دوبارہ کنویں پر نظر گاڑ کر ارشی سے لا تعلق ہو گئی۔ ارشی نے بھیگی آنکھیں پونچھی اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں اس کے والدین بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں سے آئے انہیں 5 دن ہوئے تھے کہ ارشی کا دل پڑھائی سے اچھٹ ہو گیا۔ وہ یونیورسٹی صرف نوید کو دیکھنے جاتی تھی۔ نوید نے خود بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اب وہ شاذ و نادر ہی یونیورسٹی میں نظر آتا تھا۔ ارشی نے کچھ ہی دنوں بعد یونیورسٹی جانا بالکل ترک کر دیا تھا۔
وہ سارا دن کمرے میں گھس کر خدا سے التجائیں اور دعائیں کرتی تھی۔ اس نے کمرے میں ضرورت کی اشیاء کے علاوہ قرآن شریف، جائے نماز اور تصویر ضرور موجود رہتی تھی۔ عرشی نے اپنے کمرے سے ٹی وی، CR اور ٹیپ ریکارڈ نکال باہر رکھ کیے تھے اور کمرہ انتہائی سادگی سے سجایا۔ اس نے اپنی ایک الگ تھلگ دنیا بسا لی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف نوید کا حصول تھا۔ اس کی سچائی، لگن اور محنت رنگ لائی اور اوپر والے کو اس کی عبادت اور اس کا بے لوث عشق پسند آیا۔ اسے تاکید خواب میں نظر آنے لگی جس میں باقاعدہ اسے سبق پڑھایا جانے لگا۔ وہ سوتے میں جو سبق پڑھتی، صبح اٹھ کر قرآن شریف سے وہی سبق پوری توجہ سے بامعنی یاد کر لیتی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے تقریباً پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اسے اس دنیا کی کوئی خبر نہ تھی کہ روزمرہ کی زندگی میں اس دنیا میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہاں، البتہ اسے نوید کی پوری خبر تھی کہ وہ کیسا ہے، کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسے نوید کی پریشانی کے بارے میں علم ہو چکا تھا اور اب وہ اسی پریشانی کو دور کرنے کا سدباب کر رہی تھی۔ عرشی کو اس کے مقصد سے باز رکھنے کے لیے کئی اندیکھی طاقتوں نے اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی، لیکن عرشی ایک مضبوط چٹان بن چکی تھی جس کے سینے میں قرآن پاک منور تھا اور جس کی روشنی کے آگے کوئی ظاہری اور غیبی بلا ٹک نہیں سکتی۔ دوسری بڑی وجہ مائی بختو کی دعا تھی جس کے تفعیل وہ ہمیشہ ثابت قدم رہی۔ عرشی کی حالت دیکھ کر واقعی عشق کی سچائی کا یقین ہو جاتا تھا۔ وہ عرشی جس نے دنیا چھوڑ دی، تعلیم چھوڑ دی، اپنوں کو چھوڑ دیا، بس صرف اپنے خدا سے لو لگا لی تھی اور اپنی خواہش کے پورا ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ عرشی جان چکی تھی کہ اس کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں ہے۔ آج عرشی کو طاق الدنیا ہوئے 6 مہینے بیت چکے تھے۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ عرشی کا سبق ختم ہو چکا تھا اور اسے نظر آنے والے خواب بھی اب بند ہو چکے تھے۔ آخری خواب میں اس نے مائی بختو کو دیکھا جو مسکرا کر اسے شفقت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شکر الحمدللہ، تم نے سارا سبق مکمل کر لیا۔ تم اب اس قابل ہو کہ اس سے لڑ سکو، جاؤ، ڈرنا مت، خدا تمہارے ساتھ ہے اور میری دعا بھی۔ عرشی کا دل آج اتنے عرصے بعد پھر نوید سے ملنے کے لیے بے تاب ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی، آج میرا کہیں جانے کو دل کر رہا ہے، کیوں نہ آنٹی لوگوں کے گھر چلیں؟ کیوں نہیں بیٹا، ضرور، میں تو دل سے چاہتی ہوں کہ تم اس کوٹھری سے کبھی باہر بھی نکلو۔ امی نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا امی، میں تیار ہو جاؤں؟ اور عرشی اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ ٹھیک شام 6 بجے وہ لوگ نوید کے گھر پہنچے۔ سب ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن عرشی کی نظریں جسے تلاش کر رہی تھی وہ اسے ابھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنٹی، وہ نوید کہاں ہے؟ عرشی نے داستانہ پوچھا۔ بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہے، سارا دن وہیں قید رہتا ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے، تم ذرا جا کر اس سے بلا لاؤ، آنٹی نے کہا۔ جی اچھا، اور عرشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوید کی کمرے کی لائٹ آف تھی۔ عرشی نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کے کان میں مائی بختو کی آواز آئی، پہلے دن کا سبق 3 بار پڑھ کر خود پر پھونک لو، پھر اندر جانا۔ اور عرشی نے جلدی وہیں کھڑے ہو کر پہلے دن کا سبق جس میں سورہ ناز اور سورہ فلق شامل تھیں 3 مرتبہ پڑھ کر خود پر پھونک لیا اور اللہ کا نام لے کر اندر قدم رکھ دیا۔ اندر لال رنگ کا 0 وولٹ بلب جل رہا تھا جس نے ماحول کو کافی ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ پیٹ پر نوید سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہیلو نوید، عرشی نے اس سے مخاطب کیا۔ جواب میں نوید نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اف خدایا، نوید کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو گیا تھا کہ عرشی کانپ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ عرشی کو قہر برساتی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تو کیوں آئی ہے یہاں؟ جا، دفع ہو جا، ورنہ بھسم کر دوں گی تجھے۔ نوید کی بجائے کسی عورت کی گرجدار آواز فضا میں گونجی جو ظاہر نوید کے منہ سے ہی نکل رہی تھی۔ عرشی نے خوف سے جھرجھری لی۔ کون ہو تم؟ تیری موت، یہ کہتے ہوئے نوید اٹھا اور عرشی کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ عجیب انداز میں اٹھے اور اس کے چہرے کی ہیبت بگڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں، ناک اور منہ سے چنگاریاں نکلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ عرشی کے قریب پہنچتا، عرشی کے گرد سبز رنگ کا ایک حصار قائم ہو گیا جس سے ٹکراتے ہی نوید کے منہ سے
दिल फरेब चीख खारिश होने लगी। वो तकलीफ और अजियत से कराकर रह गया था। अर्शी की ज़बान से खुद ब खुद दूसरा सबक अदा होने लगा। वो जो सबक पढ़ती गई, फिजा नवेद की चीखों से घूमती रही। सब सबक पढ़कर इसने आखिर में नवेद पर फूंक मारी तो नवेद को एक झटका लगा। वो साकत हो गया और बेड पर जाकर गिर गया। कमरे में ट्यूबलाइट की रोशनी फैल गई। अर्शी ने मोहब्बत भरी नजरें नवेद के वजूद पर डाली। इसकी आंखें भर आईं। इसने फौरन दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। हैरत अंगेज तौर पर नीचे सब लोग पहले की तरह एक दूसरे से बातें करने में मशगूल थे, जैसे इन्हें किसी चीख की आवाज़ आई न थी। अर्शी नीचे उतरी। अब्बू, वो ज़रा गाड़ी की चाबी चाहिए। इसकी आवाज़ पर सब चौंके। क्यों बेटा, खैरियत? अब्बू ने पूछा। जी अब्बू, खैरियत है। वो मेरी सहेली का फ़ोन आया था, मैं अभी इससे मिलकर आती हूँ, ज़रूरी काम है उसका। बेटा इस वक्त, कल चले जाना। नहीं अब्बू, अभी ज़रूरी है प्लीज़, अर्शी ने ज़िद की। अच्छा लो, लेकिन जल्दी आना। और अर्शी चाबी लेकर बाहर चली गई, जबकि वो लोग दोबारा बातें करने लगे। अर्शी गाड़ी तेज़ी से चला रही थी। इसे फ़ौरन गांव पहुंचना था। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए सड़कें वीरान थी और हर तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटे का राज था। लेकिन अर्शी को ज़रा बराबर भी डर महसूस न हुआ, क्योंकि वो लगातार कलाम इलाही का विट कर रही थी। इसकी पेशानी पर पसीने की कतरे नुमाया था। इसे गांव पहुंचने की जल्दी थी। वो बार बार गाड़ी में नफ्स घड़ी पर नज़र डालती। इसे फिक्र थी तो इस बात की कि कहीं इसे पहुंचने में देर ना हो जाए। वो गांव 9:30 बजे पहुंच गई। इसने अपनी ज़िंदगी की तेज़ तरीन ड्राइविंग की थी, लेकिन खुदा की मदद से वो सही सलामत गांव पहुंच गई थी। गांव में हर तरफ घटा धूप अंधेरा था। हर तरफ वीरानी और खामोशी थी। तमाम लोग अपने अपने घरों में बिस्तरों में दबके हुए थे। अर्शी गाड़ी से उतरी और चलती हुई माई बख्तू की मखसूस जगह पर जा पहुंची, जहां इसकी सफ़ेद चादर तो मौजूद थी, लेकिन माई बख्तू का कहीं नामो निशान ना था। अर्शी वहां बैठ गई और माई बख्तू का इंतज़ार करने लगी। इसकी नज़रें बस दूर कुएं पर मरकूज थी। चंद लम्हों बाद ही माई बख्तू एक तरफ से आती हुई दिखाई दी। अर्शी उठने लगी, लेकिन माई बख्तू ने इसे बैठे रहने का इशारा किया। इसने सफ़ेद लिबास ज़ेब तन कर रखा था, जिससे महसूर कुंज खुशबू आ रही थी। इसके चेहरे पर हद दर्जा इत्मीनान और सुकून था और वो एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ अर्शी को देख रही थी। माई बख्तू के हाथ में वही मखसूस तस्वीर थी। वो आराम से चलती हुई आई और अपनी मखसूस जगह पर बैठ गई। शाबाश बेटा, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, अब जाओ और उसे ख़त्म कर दो, उन्होंने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा। अर्शी उठी और कुएं के करीब जाकर ज़मीन पर बैठ गई। इसके और कुएं के दरमियान अब 10 कदम का फासला था। बरगद का दरख्त अपनी जगह खड़ा लहरा रहा था। रात के इस पहर ये मंजर इंतहाई रूह फरसा था, लेकिन अर्शी इश्क के नशे में डूबी हुई थी। इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। इसने मुंह से कुछ पड़ा और कुएं और दरख्त पर फूंका। अचानक तेज हवा चलने लगी। हर तरफ मिट्टी के भगोले उड़ने लगे और देखते ही देखते बरगद का दरख्त और कुआं इस गिरद के बादल की लपेट में आ गया। धुआं छटा तो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ी अर्शी को गजबनाक अंदाज से घूर रही थी। क्या चाहती हो? क्यों तंग कर रही हो मुझे? इसकी गर्दार आवाज़ फिजा में गूंजी, जो बिल्कुल उस आवाज़ जैसी थी जो अर्शी ने नवेद के मुंह से सुनी थी। नवेद की जान छोड़ दो, अर्शी ने इत्मीनान से कहा। क्यों छोड़ दूं उसे? तू कौन है इसकी? सुन ले लड़की, गौर से सुन ले, तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। अपनी जान अजीज़ है तो यहाँ से चली जाओ, वरना तुझे भस्म कर दूंगी। नवेद के लिए एक बार तो क्या 100 बार भस्म होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे इसे छोड़ना होगा। आग और मिट्टी का कोई मुकाबला नहीं लड़की, जा चली जा, खामखा जान से जाएगी। मुकाबला आग का मिट्टी से नहीं, आग का आग से है। तू सिरापा आग है, तेरा खमीर आग है, जबकि मेरी रूह आग है, मेरा इश्क आग है, और इश्क की ये आग तेरे सारे वजूद को जला देगी। तो ले मुकाबला कर। इसने दोनों हाथ कुएं की तरफ किए, जहाँ से कई तीर फिजा में बुलंद हुए और बर्क रफ्तारी से अर्शी की तरफ बढ़ने लगे। अर्शी इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो झुक गई, लेकिन एक तीर इसके हाथ में पेवस्त हो गया।
अर्शी के मुंह से दिलफरेब चीख निकली। दूसरी तरफ वो लड़की खड़ी कहकर लगा रही थी। अर्शी ने जख्म की परवाह न करते हुए कुछ पढ़ा और उस पर फूंका तो इस पर गैबी खंजर बरसने लगे। इसने दोनों हाथ अर्शी की तरफ करके झटका तो इनमें से लाल रंग की रोशनी शुआएं निकली और अर्शी की तरफ बढ़ी, लेकिन अर्शी अब तक संभल चुकी थी। इसने जल्दी से कुछ पढ़कर शुआओं की तरफ देखकर फूंक मारी तो उनका रुख कुएं की तरफ हो गया। शुआएं जैसी ही कुएं पर पड़ी वहां राख का ढेर बन गया। इस लड़की की शक्ल एकदम तब्दील हो गई। इसके मुंह से एक दिलफरेब चीख फिजा को चीरते हुए खारिज हुई। ये क्या किया तूने? मेरी बरसों की मेहनत यूँ खाक में मिला दी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चंद लम्हों में वहाँ खूबसूरत लड़की की बजाय एक करिया और सूरत बुढ़िया खड़ी थी, जिसकी रंगत कोयले की तरह काली थी। इसके सर के बाल बिखरे हुए थे और नाखून कदरे लंबे और बूढ़े हो गए थे। वो भागकर अर्शी की तरफ दौड़ी, लेकिन अर्शी के करीब पहुंचते ही इसे बिजली का करंट सा लगा, क्योंकि अर्शी की गिर सब्ज रंग का हसार कायम हो गया था। अर्शी ने बुढ़िया को देखा और कुछ पढ़कर इस पर फूंक दिया। अब की बार इस औरत के जिस्म में आग भड़क उठी और वो चीखती हुई इधर उधर दौड़ रही थी। इसकी चीखों में रफ्ता रफ्ता इजाफा होता गया। बरगद के दरख्त में भी बुढ़िया के जिस्म की तरह आग भड़क उठी थी। वो जल रहा था। अर्शी के जिस्म से काफ़ी मिकदार में खून बह चुका था। तीर अब तक इसके हाथ में पेवस था। माई बख्तू फौरन वहाँ पहुँची और तीर अर्शी के हाथ से निकाल दिया। अर्शी के वालिद के फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने नंबर देखा तो वो सिविल अस्पताल का था। उन्होंने ओके करके बात शुरू की और दूसरी तरफ बात सुनते ही फ़ौरन उठ खड़े हुए। इनके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो गए। उन्होंने फ़ोन बंद किया और सबको साथ लिए सिविल अस्पताल आ पहुँचे। अर्शी ऑपरेशन थिएटर में थी। इसके जिस्म में खून की कमी की वजह से 3 बोतलें चढ़ा दी गई थी। डॉक्टर साहब, अर्शी कैसी है? मुबारक हो आपको, ऑपरेशन कामयाब रहा। क्या? अर्शी की अम्मी गश खाकर रह गई। डॉक्टर साहब, इसकी जान तो? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अगर वो बर वक्त अस्पताल ना पहुंची तो उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर साहब, इसे यहाँ कौन लाया? एम्बुलेंस? दरअसल हमें 9:30 बजे एक कॉल आई और किसी नामालूम हस्ती ने हादसे की खबर दी। तब साथ वाले गांव जाकर इन्हें लाया गया। गांव? अर्शी के वालिद ने हैरत से पूछा। जी हाँ, और डॉक्टर चले गए, जबकि अर्शी के वालिद सोचते ही रह गए। नवेद सोकर उठा तो इसे ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद से जागा हो। वो खुद को बहुत हाश-बाश और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। घर में किसी को ना पाकर इसे तशवीश हुई। इसने अपने वालिद के नंबर पर कॉल की तो इसे सारी सूरत हाल का इल्म हो गया और वो चंद लम्हों बाद ही अस्पताल पहुंच गया। अर्शी को होश आया तो सबसे पहले इसकी नज़र अपनी माँ के चेहरे पर पड़ी। अम्मी, मैं कहाँ हूँ? सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और खुदा का शुक्र अदा करने लगे। थोड़ी देर बाद अर्शी के वालिद ने इससे पूछा, बेटा तुम गांव क्यों गई थी और तुम्हारे ज़ख्मी होने की इत्तला अस्पताल में किसने दी? माई बख्तू ने। और अर्शी ने मुख्तसर सारा किस्सा उनके गोश गुजार कर दिया। तुम्हारी सारी बातों से मुझे इत्तेफाक है, लेकिन माई बख्तू वाली बात कुछ हलक से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि उन्हें फौत हुए तो आज 10वां दिन है। क्या? और अर्शी हैरत व गम के मिले जुले जज्बात चेहरे पर सजा कर रह गई। ये स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है। आप सबको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।